کہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان میں تیل کی یا دوسری جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کی شارٹیج نہ ہو جائے اور بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. یہ تھی وہ حالات، صورتحال جس کا ہم سب کو اور پوری قوم کو اس کا سامنا تھا. اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے کے لیے اور پاکستان کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے کہ ان کو یہ یقین کی حد تک ان کو یہ بات پختہ ہو گئی تھی ان کے ذہنوں میں کہ کچھ ہو جائے اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا. ان کے خیال میں یہ اسی طرح ناممکن تھا جس طرح کہ تقدیر سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اسی طریقے سے اس ٹولے کا یہ پختہ یقین تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا. اور اس میں یہ ٹولہ تمام حدیں پار کر گیا. اور یہ وہی ٹولہ ہے جس نے IMF سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا اور اسے معطل کر دیا گیا. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو دن رات کوششیں ہو رہی تھیں ان میں پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. کون نہیں جانتا کہ وہ کون سے وزرائے خزانہ تھے جنہوں نے IMF کو خط لکھے تھے اور IMF کے پروگرام کو بحال کروانے میں انہوں نے ایک انتہائی گھنونا کردار ادا کیا. اور اس طرح اپنی سیاست کو ریاست پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ریاست کا وہ حال کیا کہ شاید 77 سال میں پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا. بہرکیف جسے کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ پاکستان دیوالیے سے بچ گیا اور دن رات کی محنت اس مالک حقیقی نے قبول کر لی. ماضی کے گھٹاتوپ اندھیروں سے اب یہ معیشت اجالوں کی طرف آ چکی ہے. معیشت میں بنیادی استحکام آ چکا ہے اور اس کے لیے میں پوری قوم، کاروباری برادری، پاکستان کے عوام اور خاص طور پر عام آدمی جن کی شبانہ روز دعاؤں، محنت، قربانی، اظہار کے جذبات، تحمل، برداشت کی بنا پر اور میرے قائد محمد نواز شریف کی قدم قدم پر میری رہنمائی یہ شامل حال رہی. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سارے عمل میں اگر میں یہ حقیقت کھلے دل کے ساتھ اس کا اعتراف نہ کروں تو یہ جدوجہد کی، محنت کی عظیم قربانی کی کہانی نامکمل رہے گی. اور وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل میں آرمی چیف جنرل سید محمد عاصم منیر، ان کے رفقا کار کا مجھے میری ٹیم کو بھرپور تعاون حاصل رہا اور ان کا ایک کلیدی کردار رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے نہ صرف
ان کی کاوشیں بلکہ اس پوری ٹیم کی اور جو لوگ اس ہال میں موجود نہیں ان سب کی کاوشیں اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہوئیں، اور آج ہم استحکام معیشت کے اس ایجنڈے پہ کھڑے ہیں جو سفر شاید پہلے سے بھی زیادہ چیلنجنگ ہو، لیکن وہاں پر ہم نے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز تھے ان میں ہم استحکام لے کے آئے۔ اب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر جاری ہوا چاہتا ہے جو بذات خود بہت چیلنجنگ اور دشوار گزار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے پچھلے مرحلے میں بہت قربانیاں دی۔